السلام علیکم، میں ہوں ارسلان حبیب۔ اسرائیل ایران جنگ میں ایران اس وقت آخری دیوار ہے جو کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ہے، کیونکہ اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہے۔ پاکستان تک پہنچنے کے لیے کیسے پہلے عراق، پھر شام، پھر مصر اور اردن کو فتح کیا گیا، رجیم چینج کیے گئے اور اب ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان اگلا ہدف ہے جس کا اعتراف نیتن یاہو اپنے ایک انٹرویو میں بھی کر چکا ہے۔ اب کیسے یہ سارا جال بچھایا گیا ہے، عراق سے شروع ہونے والی کہانی ایران تک کیسے پہنچی، اور ایران تک پہنچنے کا یہ کھیل اسرائیل کے الٹا گلے کیسے پڑا، ایران نے اسرائیل کی کیسے کیلکولیشن کو غلط ثابت کر دیا، اور کیا اسرائیل کی تباہی میں پاکستان ایران کی ہڈن ہینڈ مدد کر رہا ہے، اور پھر کیا پاکستان اسرائیل کو خود تک پہنچنے کا موقع دے گا یا ایران میں ہی اس کی قبر کھو دے گا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ An axis of evil, arming to threaten the peace of the world. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. My dear people should know that we have no shortcomings in delivering an answer to this. ناظرین ذرا نقشہ دیکھ لیجئے۔ اسرائیل کی سرحد اردن سے ملتی ہے، اردن کی سرحد شام سے، شام کی سرحد عراق سے، اور عراق کی سرحد ایران سے جا ملتی ہے، ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی ہے۔ اب ذرا تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کنگ حسین کے ساتھ اردن کا اسرائیل سے امن معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل براہ راست شام کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے اور موساد وہاں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ شام میں بشار الاسد رکاوٹ بنتا ہے، چنانچہ وہاں 14 سال اور 3 ماہ تک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اس دوران شام کا فضائیہ اور فوج مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے، ملک قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے اور بالآخر بشار الاسد کو چلتا کیا جاتا ہے۔ اقتدار پر الجولانی اس حالت میں قبضہ کرتا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے جب چاہیں شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور اہل شام صرف بے بسی کی آہیں بھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اب ایران اور پاکستان کے درمیان صرف عراق باقی رہ جاتا ہے۔ پہلے عراق کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ایران میں خونی انقلاب برپا کروایا جاتا ہے، اور پھر عرب اور عجم یعنی عربی اور فارسی کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ یہ خون ریزی 8 سال تک جاری رہتی ہے، نہ کوئی فاتح ہوتا ہے اور نہ کوئی مفتوح۔ اور ہاں، یہی اسرائیل جب دیکھتا ہے کہ عراق اور ایران حالت جنگ میں ہیں تو وہ اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے تموز کے نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے اسرائیل کی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عراق کو شہ دی جاتی ہے اور وہ کویت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کویت کی سرحد پار کرتا ہے تو ناظرین امریکہ بہادر پوری دنیا کو اکٹھا کر کے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، مگر تب بھی عراق میں کچھ جان باقی رہتی ہے۔ پھر یہی اسرائیل 2003 میں امریکہ کو قائل کرتا ہے کہ عراق ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر عراق بار بار یقین دہانی کرواتا رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ عالمی ایٹمی توانائی کے ادارے کو مکمل رسائی بھی دیتا رہا، مگر اس ادارے کے افراد جاسوسی پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عراق پر تباہ کن حملہ ہوتا ہے، شیعہ ملیشیا حرکت میں آتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، عراق کی فوج اور فضائیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے، سونے کے ذخائر لوٹے جاتے ہیں اور صدام حسین کو تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان اور اسرائیل کے درمیان صرف ایران رہ جاتا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیارے جب چاہیں اردن، شام اور عراق کے اوپر سے بلا خوف اور خطر پرواز کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ پھر 12 جون 2025 کا وہ لمحہ آتا ہے جب بغیر کسی پیشگی وجہ کے اسرائیل ایران پر ایٹمی مراکز پر بمباری کر دیتا ہے۔ ایران کے اہم جرنیلوں اور سائنسدانوں کو ان کے بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ اس سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا وزیر دفاع دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایران نے جوابی دفاع کا حق استعمال کیا تو تہران کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ یہ حملے اور جوابی حملے کئی دن سے جاری ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری رہیں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے اگر ایران بھی اسی انجام سے دوچار ہو جائے جس سے شام اور عراق ہوئے تو پھر خاکم بدہن۔
اسرائیل کے 300-400 جنگی جہاز پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی وقت بغیر کسی روک ٹوک آ سکیں گے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کو کھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والے گوبر اچاریہ جیسے لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ ان کے اڈے اور رہنما بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور فضا میں ایندھن کی ضرورت تک نہیں پڑے گی۔ تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں؟ یورپ اور امریکہ کی انسان دوستی، عدل و انصاف کے پیمانے اور دعوے اب صرف نعرے بن چکے ہیں۔ وہ صرف اس وقت چیختے ہیں جب ان کی دم پر پاؤں پڑتا ہے، ورنہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ ناظرین، ہم پہلے سے ہی 2900 کلومیٹر انڈیا کے ساتھ اور 2400 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ 900 کلومیٹر کا بارڈر جو ایران کے ساتھ لگتا ہے وہ دشمن ملک کو دے دے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان ہی کیوں؟ اس کا پس منظر دیکھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی ایسی ریاستیں ہیں جو کسی آئیڈیولوجی کے اوپر یا کسی مذہب کے اوپر مارز وجود میں آئی ہیں، وہ ہے اسرائیل اور پاکستان۔ دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو پاکستان کو باقی اسلامک ممالک سے منفرد بناتی ہے وہ ہے اس کا ایٹامک پاور ہونا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران گرتا ہے تو پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اور کون سا ایسا بلاک ہوگا جو پاکستان کی حمایت کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ جو ورلڈ وار 3 کا رونا روتے ہیں اب وہ واقعی قریب دکھائی دیتی ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے بعد جو کامن سوال سامنے آئے ہیں ان کے جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ آخر امریکہ کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کا ایران کو کھلم کھلا سپورٹ کرنا اور اس پر امریکہ کا خاموشی اختیار کرنا اپنے ہی اندر ایک سوال ہے۔ چائنا اور رشیا کا ایران کو سپورٹ کرنا اور انڈیا کے پریشر کے باوجود امریکہ کا پاکستان کو پرائیورٹی دینا، کیا ورلڈ آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجی پارٹنر پاکستان بننے جا رہا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، ابھی اور اسی وقت کرنا ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ خواجہ آصف صاحب سن رہے ہیں نا؟ پاکستان زندہ باد۔